السلام علیکم۔ میرا نام بینا ہے۔ ہمارا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے۔ والد صاحب ایک بلڈر تھے۔ مجھے میرے گھر میں ہر قسم کی سہولت حاصل تھی، پر شادی کے معاملے میں مجھے میری مرضی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو ہر طرح کی آزادی دی جاتی، پر کسی بھی لڑکی کو اپنی پسند کے مطابق شادی کی اجازت نہیں تھی۔ میری ماں جب 16 سال کی ہوئی تھی تبھی ان کی شادی ان سے دگنی عمر کے مگر ایک امیر ترین شخص سے کر دی گئی، اور ان کی ماں نے ان کے لیے یہی مناسب سمجھا۔ مجھے اپنے ساتھ یہی سلوک ہونے کا اندازہ نہیں تھا۔ میرے لیے جب فرحاد کا رشتہ آیا، میری عمر 16 سال تھی۔ فرحاد مجھ سے 17 سال بڑے تھے، پر میرے گھر والوں نے میرے لیے یہ رشتہ مناسب سمجھا، جبکہ میں نے اپنی طرف سے احتجاج بھی کیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ آخر کیا کمی ہے فرحاد میں؟ اچھی شکل و صورت کا ہے، امیر ہے، اور کیا چاہیے؟ صرف 17 سال بڑا ہے، جبکہ تمہارے پاپا مجھ سے 22 سال بڑے تھے۔ تو کیا میں نے ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی نہیں گزاری؟ کیا میں ان کے ساتھ خوش نہیں ہوں؟ میری ماں نے مجھ سے سوال کیا۔ مجھے جواز دیا۔ شاید ان کے حساب سے یہ ایک مضبوط جواز تھا۔ ہاں، آپ خوش ہیں، فرق صرف اتنا ہے، آپ کی وہ خوشی مجھے آپ کے چہرے پر صرف پارٹیوں میں لوگوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ ہاں، آپ مطمئن ہیں، جبکہ میں نے آپ کو راتوں کو روتے ہوئے بھی سنا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں تو قبول کر لیں یہ رشتہ اور جائیں شادی کی تیاریاں کریں۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا تو میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی۔ جس تیر سے آپ خود گھائل ہوئے، وہی تیر اپنی اولاد کے سینے میں اتارنا ظلم ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میری ماں نے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی۔ میں بھی قسمت کے سامنے ہار گئی۔ میری فرحاد سے شادی ہو گئی۔ وہ مجھے ساتھ لاہور لے آئے۔ یہاں ان کا بہت بڑا بنگلہ تھا۔ یہاں ہم دونوں کے علاوہ چند نوکر ہی رہتے تھے۔ فرحاد صبح آفس جاتے اور رات کو واپس آتے۔ کبھی کبھار تو کئی دن گزر جاتے تھے، ہم ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ میرے جاگنے سے پہلے چلے جاتے اور سونے کے بعد آتے۔ ہماری عمر کے فرق نے ہمارے بیچ میں ایک گہرا شگاف ڈالا تھا۔ جو سب میں کرنا چاہتی تھی ان کے نزدیک بچپنا تھا۔ ڈنر پر جانا، ساتھ بیٹھ کر کھانا یا کوئی فلم دیکھنا۔ وہ کہتے یہ سب کام میں ان کے بنا بھی کر سکتی ہوں۔ ان کے ساتھ ان کی بورننگ بزنس پارٹیز میں جانا مجھے پسند نہیں تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے کا بازو تھامے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سب خوش ہیں۔ گھر جاتے ہی ایک دوسرے سے منہ پھیر کر ایسے سو جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے تک نہ ہوں۔ اب تو فرحاد نے کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ایسے میں اور اکیلا پن محسوس کرتی۔ مجھے تنہائی پسند نہیں تھی، تنہائی سے وحشت ہوتی۔ ایک بار میں نے ماما سے بات کر ڈالی۔ آخر بیٹی ماں سے دل کی بات نہ کرتی تو کس سے کرتی؟ ماما نے کہا فکر نہ کرو، اولاد ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی گھر میں ٹک جائے گا اور تمہارا بھی دل لگا رہے گا۔ تمہارے پاپا بھی فرحاد جیسے تھے، ماں نے مجھے تسلی دی تھی۔ میں بھی اپنی اولاد کا انتظار کرنے لگی۔ میری شادی کو 8 ماہ ہو گئے، مگر میں امید سے نہ ہوئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، کچھ چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کیے۔ اگلے دن مجھے دوبارہ بلایا۔ یہ خبر سنا کر اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اولاد عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اولاد کا نہ ہونا عورت کے لیے بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ مجھے یہ خوشی کبھی نہیں ملے گی، یہ سوچ کر ہی میرا دل ہل جاتا۔ اس دن کے بعد سے جیسے مجھے چپ لگ گئی، ایک بار پھر قسمت کے آگے ہار گئی تھی۔ وہ ساری رات میں روتے ہوئے گزاری، مگر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ بات میں فرحاد کو کبھی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ ہم اتنے مضبوط رشتے میں نہیں بندھے تھے کہ وہ اتنا بڑا جھٹکا برداشت کرتے۔ پھر وہ مجھ سے منہ موڑ لیتے تو میں کہاں جاتی؟ اب تو تنہائی مجھے اور بھی کاٹنے لگی۔ میں بہت اداس رہی۔ بالآخر انہوں نے میرا احساس کیا۔ ایک فیملی کو ہمارے گھر میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر اوپر والے پورشن میں رہنے کے لیے بلایا۔ وہ کل 3 لوگ تھے، ایک بوڑھے انکل آنٹی اور ان کا بیٹا۔ یہ لوگ فرحاد کے واقف اور بہت اچھے تھے۔ انکل آنٹی نے محبت کی شادی کی تھی۔ میں جب اداس ہوتی ان کے پاس چلی جاتی، ان کی محبت کے قصے سنا کرتی۔ وہ خود بوڑھے تھے، پر ان کی محبت جوان تھی۔
میری اور فرحاد کی شادی کو بھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ ہم نے صدیاں ایک ساتھ جینی ہیں اور دونوں ہی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ان کا بیٹا علی میرا ہم عمر تھا، کبھی کبھی اس سے سلام دعا ہو جاتی۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے اکثر اسے پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید شام میں کوئی کمپیوٹر کورس کرنے جاتا تھا۔ اکثر مجھ سے اپنی پڑھائی کے بارے میں بات کر لیتا۔ ایک بار انکل آنٹی کو حج کے لیے جانا تھا۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی میں علی کے کھانے پینے کا خیال رکھوں تو مہربانی ہوگی۔ میں نے کہہ دیا کہ ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آخر کھانا نوکر ہی بناتے ہیں، تو جہاں 2 لوگوں کا کھانا بنتا ہے وہاں 3 کا بھی بن جائے گا۔ یہ لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلے ہی دن فرحاد بھی کام کے سلسلے میں 15 دن کے لیے کراچی چلے گئے۔ اب گھر میں زیادہ تر میں اور علی ہوتے۔ ایک شام شاید وہ کمپیوٹر اکیڈمی سے واپس آیا۔ میں ہال میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے چائے پینے کی آفر کی۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ شکریہ، چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ خود سے چائے بنا کر پینا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا بتا دیا کریں، میں آپ کے لیے چائے بھجوا دوں گی۔ کہنے لگا دراصل مجھے اکیلے بیٹھ کر چائے پینے سے کوفت ہوتی ہے۔ مجھے امید نہیں کہ آپ یہی کہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر پی لیا کروں۔ علی نے خود ہی اپنی بات کی اور ہنسنے لگا، مگر میں خاموش رہی۔ کہنے لگا آپ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیا کریں، مجھے ویسے بھی الجھن ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 ایک جیسے لوگ بہت جلد ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ کچھ دن میں نے یہ جان لیا کہ علی بالکل میرے جیسا ہے، شاید اس لیے کہ ہماری عمر ایک جتنی تھی۔ وہ بہت ہی ہنسمکھ قسم کا انسان تھا۔ بات بات پر مذاق کرنا اسے خوب آتا تھا۔ ہمارے شوق سب ملتے تھے۔ روز چائے کی ٹیبل پر ہم خوب باتیں کرتے۔ ہم نے اس موضوع پر بھی بات کی کہ میری شادی ماں باپ کی مرضی سے ہوئی۔ فرحاد مجھ سے مختلف انسان ہے۔ کہنے لگا میں تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ خوش نہیں۔ معاف کیجیے گا، وہ مجھ سے آپ کا تعارف نہیں کرواتے تو میں یہی سمجھا تھا کہ آپ تو ان کی بہن یا بیٹی ہیں۔ یہ بات کر کے علی بے ساختہ ہنس پڑا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں سنجیدہ ہوں تو فوراً اپنی مسکراہٹ پر قابو پانے لگا۔ کہنے لگا یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ زندگی غلط فیصلوں کی نظر کرنے کے لیے بہت چھوٹی ہے، پھر اپنی پسند سے شادی کرنا کوئی گناہ نہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ایسے کیوں جینا پسند کرتے ہیں۔ جس انسان کو وہ پسند ہی نہیں کرتے خود کو کیوں اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں ماں باپ کو دیکھتا ہوں، وہ ایک ساتھ کتنے خوش ہیں۔ اگر آج سے 25 سال پہلے اپنے دل کی نہ سنی ہوتی تو آج ساتھ نہ ہوتے، نہ ہی خوش ہوتے، پر خوش ہیں کیونکہ انہوں نے سٹینڈ لیا۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے شاید بزدل ہوتے ہیں، اتنے بزدل کہ اپنے لیے لڑنا بھی نہیں چاہتے۔ علی تو چلا گیا مگر اس کی باتیں رات بھر میرے دماغ میں گھومتی رہیں۔ وہ کوئی اتنی بڑی گہری بات کر گیا تھا کہ میں حیران تھی۔ اگلے دن میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ میں علی کی طرف پیش قدمی کروں۔ اگر اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تو میں اپنی زندگی اور حالات کو قبول کر لوں گی۔ اگر اس نے بھی جواباً میری طرف پیش قدمی کی تو میں اپنے لیے یہ قدم اٹھاؤں گی کیونکہ میں بزدل نہیں ہوں۔ ہم دونوں روز کی طرح بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ آج میں علی سے قدرے قریب ہی صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ اس نے بھی یہ بات نوٹ نہیں کی کیونکہ شاید اس کے دل میں وہ جذبات نہیں تھے جو میرے دل میں تھے۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی۔ ایک دن چائے پیتے ہوئے میں نے اسے چینی دان تھمایا۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر لگ گیا۔ اس نے اس بار بھی مجھے نوٹ نہیں کیا، جبکہ میں اسے جان بوجھ کر اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ ایک دن میں بڑے عجیب سے احساس کے زیر اثر تھی۔ ہم ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے کہ اچانک بات کرتے ہوئے میں نے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی پل وہ مجھ سے اٹھ کر دور ہو گیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ مسز فرحاد؟ پچھلے چند دنوں سے آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ نے مجھے کس قسم کا انسان سمجھ لیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ علی فوراً بپھر گیا اور میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ پھر اچانک مجھے علی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ کہنے لگا مجھے لگا تھا تم کبھی میری طرف نہیں بڑھو گی۔ وہ اتنی محبت سے بولا کہ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے،
پر گناہ نہ صرف اندھا ہے بلکہ بہرا بھی ہوتا ہے، اسے نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، ہم اپنے علاوہ ساری دنیا کو بھول چکے تھے۔ رات ہوتے ہی نوکروں سے نظر بچا کر میں علی کے کمرے میں جاتی، ہم باتیں کرتے، ہنستے اور چھپ کر گھر سے نکل جاتے۔ مجھے فرحات کی کوئی فکر نہیں تھی، آخر انہوں نے آج تک مجھے دیا ہی کیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کر کے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے علی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میں نے بہت جلد فرحات کو اس بارے میں بتانا تھا، علی کو بھی بتایا کہ مجھے اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے، تم میری محبت ہو، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ علی نے کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے ایک تمہارے لیے خوبصورت تحفہ پلان کیا ہے، کل شام تم میرے گھر آنا، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد تم میرے کمرے میں چلی آنا۔ مجھے یقین ہے یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا جسے تم کبھی بھول نہیں سکو گی۔ علی کی بات سے میں خوش ہو گئی۔ اگلے دن علی گھر آیا۔ ایک آدھے گھنٹے بعد میں علی کے کمرے میں گئی۔ میں بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ میں جب اندر گئی تو علی ٹی وی کے سامنے کھڑا تھا، مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اپنی آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ شاید علی نے ٹی وی آن کیا تھا، کوئی فلم لگائی تھی۔ اس کی آواز پر میں چونک کر آنکھیں کھولنے لگی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میری مسکراہٹ اڑ گئی، جبکہ علی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہ ویڈیو تھی جو مجھے برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیسا لگا تمہیں میرا یہ تحفہ؟ ارے تم رونے کیوں لگی؟ دیکھو ہم ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ویڈیو تو طوفان ہے، وہ طوفان جو تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ علی، تم نے میری ویڈیو بنائی، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کہنے لگا، میری بات غور سے سنو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری یہ ویڈیو تمہارے شوہر کو نہ دکھاؤں تو ہر ماہ مجھے منہ مانگی رقم دینا۔ اس کے علاوہ تم اب بھی روز میرے کمرے میں آؤ گی جیسے اب تک آ رہی ہو۔ اب میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہیں یہ سب منظور ہے یا نہیں، مجھے نہیں لگتا تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے۔ علی ہنسنے لگا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ تم پہلے دن سے ہی میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے۔ میں مشکل اتنا بولی، ہاں اور کیا، ہم جیسے لوگ مرتے ہیں ایسی آسائشوں کے لیے جن میں رہ کر بھی تم خوش نہیں ہو۔ تم تو میرے ہاتھ آئی سونے کی چڑیا ہو۔ محبت کیا ہے، اس سے ہم جیسوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو اپنی ضرورتیں اور خواب پورے کرنے ہیں۔ آج سے تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میری زندگی علی کی غلام بن گئی، ہر ماہ مجھ سے لاکھوں روپے بھی لیتا اور مجھے گناہ پر بھی مجبور کرتا۔ وقت کے ساتھ مجھے پتہ چلا کہ وہ بوڑھے انکل آنٹی علی کے ماں باپ نہیں تھے، بلکہ اس کھیل میں اس کے مددگار تھے۔ وہ کسی بینک میں نوکری نہیں کرتا تھا۔ جب فرحات گھر آتے تو علی ایسے پیش آتا جیسے اس نے کبھی مجھ سے بات ہی نہ کی ہو۔ ان کے جاتے ہی وہ اپنا اصلی رنگ دکھاتا۔ یوں ہی 6 ماہ گزر گئے۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی۔ اس سے بہتر تو میری پہلے والی زندگی تھی۔ میں خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ کیا یہ سب یوں ہی چلتا رہنا تھا؟ کون تھا جس نے یہ سب روکنا تھا؟ کبھی سوچتی کہ اپنی جان دے دوں، کبھی سوچتی کہ فرحات کو سب کچھ بتا دوں۔ ایک بار اپنی ماں کو سب کچھ بتانے کا سوچا اور میری ہمت نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دے، میں بہک گئی تھی۔ میرے نفس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ مجھے صرف محبت چاہیے تھی، توجہ چاہیے تھی، آپ کا وقت چاہیے تھا جو کبھی نہیں ملا۔ میں نے آپ سے ایک اور جھوٹ بھی بولا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات آپ سے اس لیے چھپائی کیونکہ مجھے لگا آپ کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے جو چاہیں سزا دیں، مجھے قبول ہے۔ آپ مجھے جان سے بھی مار دیں تو کوئی غم نہیں ہوگا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس دن میں نے خود کو بہت چھوٹا محسوس کیا۔ میں فرحات سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ اٹھے اور میری طرف بڑھے۔ میں بہت گھبرا گئی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ فرحات سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ کہنے لگے، اب تم اس آدمی کے پاس نہیں جاؤ گی، نہ ہی اس سے بات کرو گی، میں سب سنبھال لوں گا، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تمہارا فیصلہ میں بعد میں کروں گا اور تمہیں وہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ فرحات نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن فرحات رات کو گھر نہیں آئے۔
علی نے مجھے کال کر کے بلانا چاہا مگر میں کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے کال کرتا رہا۔ بالآخر غصے میں میرے کمرے تک آ گیا۔ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا کہ اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ فرحاد نے پولیس کو بتایا کہ اس شخص نے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ علی پولیس کو مطلوب تھا۔ وہ پہلے بھی کئی ایسی لڑکیوں کو بیوقوف بنا کر لوٹ چکا تھا۔ پولیس نے علی اور اس کی نقلی فیملی کو بھی پکڑ لیا۔ ایس ایچ او فرحاد کا واقف کار تھا۔ اس نے علی سے میری ویڈیو لے کر طلب کر دی اور یقین دلایا کہ اس کی اور کوئی کاپی نہیں ہے۔ فرحاد نے مجھ سے بات چیت بند رکھی۔ ایک دن انہوں نے میرا سامان پیک کر دیا۔ مجھے میرے گھر چھوڑنے کے لیے لے جانے لگے۔ میرے پاس بھی یہ حق کہاں تھا کہ میں ان سے معافی مانگتی۔ وہ مجھے کیوں کر معاف کرتے؟ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ غلطی نہیں، گناہ کیا ہے تم نے، پر اس میں میری غلطی بھی تھی کہ میں نے تم پر توجہ نہیں دی۔ تمہارے پاس 6 ماہ کا وقت ہے۔ تم اپنی ماں کے گھر رہو۔ ان سے میں یہ کہہ دوں گا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے تمہیں وہاں چھوڑ رہا ہوں۔ تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو سب بھول کر آ جانا، اگر نہیں تو بتا دینا، طلاق نامہ مل جائے گا۔ فرحاد نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں۔ فرحاد، خود کو معاف کرنے کی کوشش کرو۔ جب تک تم خود کو معاف نہیں کرو گی کوئی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے یہ آخری موقع ہے۔ فرحاد مجھے اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر خود وہاں سے چلے گئے۔ 6 ماہ بعد میں اپنے گھر چلی آئی۔ تب سے آج فرحاد نے کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ میں نے فرحاد کو کتنا غلط سمجھا، پر وہ کتنے اچھے انسان تھے۔ نفس کے راستے پر صرف بربادی ہے۔ آپ کی منتظر ہے۔ پاک رشتے جیسے بھی ہوں وہ آپ کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔